فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یا مصرف القلوب صرف قلبی علی دینک. یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، جہاد کیجئے کفار اور منافقین سے، واغلظ علیہم اور سختی کیجئے ان پر، ومأواہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ ہے جہنم، وبئس المصیر اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. مزید ایکسپلینیشن کے لیے ہم ان آیات کو دوبارہ دیکھتے ہیں. مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر کافی عرصہ تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو کچھ بھی نہیں کہا تھا. ان کے ساتھ نرمی برتتے رہے، ان کی سازشوں کے باوجود ان کو معاف کرتے رہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ فرماتے رہے. لیکن جب ان کی سرکشی بڑھتی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے باوجود بھی، حسن سلوک کے باوجود بھی ان کی سرکشی میں کمی نہ آئی، تو پھر یہ آخری صورت نازل ہوئی، قرآن کی آخری صورت، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب ان کے ساتھ نرمی نہیں کی جائے گی، بلکہ ان کے ساتھ سختی اور بندوبست کا وقت آ گیا ہے. تو آپ نے جو نرمی کی تھی اسے ختم کیجئے اور ہر قصور پر سختی سے ان کی گرفت کیجئے. تو اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر منافقین کھلم کھلا کفر کا اظہار کر دیتا ہے، تو اگر وہ اظہار کرنے کے بعد اس پہ قائم رہتا ہے، کفر کا اظہار کرنے کے بعد اس کو قبول کر لیتا ہے، تو اس کے ساتھ جہاد کیا جائے گا جیسے کفار کے ساتھ جہاد کیا جاتا ہے. اور اگر ایک قول یہ بھی ہے کہ اگر منافق بندہ کفر اختیار کرنے کے بعد، کفر کا اظہار کرنے کے بعد پھر مکر جاتا ہے، تو اس کے ساتھ ہم قتال جہاد بالسیف تو نہیں کر سکتے جیسے کفار کے ساتھ کیا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ سختی والا معاملہ کرنا پڑے گا، زبان سے اس کے ساتھ سختی کرنی پڑے گی اور اسے حدود الہی پر نافذ کروایا جائے گا. جو حدود وہ توڑتا ہے اسلام کی، وہ دوبارہ سے فالو کروانے کی ان پر کوشش کی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دور کے اندر
منافقین کے ساتھ جو ہے یہی معاملہ فرمایا تھا۔ آپ وسلم کے کچھ ساتھیوں نے کہا بھی تھا کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان کو قتل کر دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اور کہا رہنے دو، لوگ کہیں گے محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اگر منافقین صریح کفر کریں، واضح کفر کریں اور اس پر ڈٹے رہیں تو ان کے ساتھ جہاد اکبر یعنی جو کفار کے ساتھ جہاد کیا جاتا ہے وہ کیا جائے گا۔ لیکن اگر منافق تو کہتے ہیں اس کو نا، ظاہر اور باطن میں تضاد والا بندہ، وہ کھلم کھلا کفر کر بھی لے اظہار اس کا تو وہ مکر جاتا ہے۔ تو اگر وہ مکر جائے تو پھر اس کے ساتھ کون سا جہاد کیا جائے گا؟ زبان سے اس کے لیے کچھ پنشمنٹس ہوں گی، اس کو بتایا جائے گا، اس پہ سختی کی جائے گی، چھوٹی موٹی اس کی سزا ہوگی۔ یہی ہے اس کی دنیا کے اندر ایک مومن اور مسلمان کے امیر کی طرف سے۔ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور پریشان نہ ہوں کہ ان کو اتنی چھوٹی سزا کیوں، حالانکہ یہ تو نقصان کرتے ہیں بہت زیادہ اسلام کا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، اس سے برا ٹھکانہ کوئی نہیں ہو سکتا، یہ ان کی آخرت میں سزا ہوگی۔ کیوں ہوگی؟ وہ کیا کرتے تھے؟ ان کی بڑی غلطی کیا تھی؟ یحلفون باللہ ما قالوا، وہ قسمیں کھاتے تھے اللہ کے بارے میں، ایسی قسمیں کہ جو کفریہ کلمات پر مبنی ہوتی تھی، یعنی کفریہ کلمات کہنے کے بعد قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ہم نے ایسا نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے کہا ہوتا تھا۔ یحلفون باللہ ما قالوا، وہ اس چیز کے بارے میں قسمیں کھاتے تھے اللہ کی، نہیں انہوں نے وہ چیز کہی کہ ہم نے یہ نہیں کہا، لیکن وہ اس سے پہلے اللہ کے بارے میں کفریہ کلمات کہہ چکے تھے، اور اسلام لانے کے بعد وہ کفر انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا۔ قرآن میں بہت سی مقامات پر اس کا ذکر آیا ہے، اور منافقین جو ہیں جب اپنی پرائیویٹ مجلسوں میں جاتے، نجی مجلسوں میں جاتے، تو اللہ کے بارے میں، اللہ کے نبی کے بارے میں، قرآن کے بارے میں بہت بری بری باتیں کرتے، لیکن جب کسی مسلمان کو پتہ چل جاتا ان کی جھوٹی قسمیں جو ہیں وہ شروع ہو جاتی، وہ مکر اختیار کرتے۔ جب گواہیوں سے بات ثابت ہو جاتی کہ بات انہوں نے کہی ہے تو کیا کرتے؟ کہتے ہم تو بس ہنسی مذاق کر رہے تھے، بس اپنا ٹائم جو ہے وہ گزار رہے تھے، ہمارا مقصد نقصان پہنچانا نہیں تھا، یہ ہمارا مقصد سنجیدہ نہیں تھا۔ آپ نے تو بات ہی سنجیدہ لے لی ہے، آپ نے تو معاملہ سیریس کر لیا ہے، ہم تو قسمیں اٹھا کر یہ بات کہتے ہیں کہ ہم دل سے یہ بات نہیں کہہ رہے تھے۔ تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، انہوں نے کفر اختیار کیا ہوا تھا اسلام لانے کے بعد۔ ان کا کفر مختلف مقامات پر واضح بھی ہوا تھا، اور ان کی بہت سی مثالیں ہمیں قرآن و حدیث سے ملتی ہیں۔ اکثر منافقین کا یہی طریقہ تھا کہ وہ لوگوں کے سامنے کفر کی باتیں کہتے تھے۔ سورۃ المنافقون میں کچھ واقعات ہیں، بخاری مسلم کے اندر بھی کچھ تفصیلات ہیں۔ ایک واقعہ جو مشہور بھی ہے زید بن ارقم والا، کہتے ہیں کہ میں ایک لڑائی میں تھا تو میں نے عبداللہ بن ابی سے سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ ان لوگوں پہ خرچ نہ کرو جو اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ منتشر ہو جائیں جو آپ کے ارد گرد ہیں، اور یہ کہ ہم اگر مدینہ واپس پہنچ گئے تو جو زیادہ ذلیل والا ہے، وہ عزت والا ہے، وہ ذلیل تر کو نکال دے گا۔ جب زید بن ارقم نے بات سنی تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے چچا کو بتایا تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور آپ نے کہا کہ یہ بات تم نے کہی ہے، تو اس پر پھر منافقین کو بھی بلایا گیا اور ان کے ساتھیوں کو بھی پیغام بھیجا۔
کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو سب جو ہیں قسمیں کھا کر انہوں نے عبداللہ زید بن ارقم کو جھوٹا قرار دے دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی سمجھا کہ انہوں نے اپنی طرف سے بات کہی ہے. تو زید بن ارقم کہتے ہیں کہ مجھے ایسی پریشانی ہوئی جو مجھے کبھی بھی زندگی میں نہیں ہوئی تھی. میں تو اس پریشانی سے گھر ہی بیٹھ گیا. پھر میرے چچا نے کہا کہ تم نے کیا چاہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جھوٹا قرار دے دیا تو تم پہ ناراض بھی ہوئے. تو اس وقت پہ سورۃ المنافقون نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف آدمی کو بھیجا اور یہ صورت پڑھی اور فرمایا کہ زید اللہ تعالیٰ نے تمہیں سچا قرار دے دیا ہے. تو منافقین نے بہت سے مقامات پر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی، مسلمانوں کے درمیان میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر دور میں، ہر واقعہ میں، ہر لمحے میں اپنے مومن بندوں کو ہمیشہ بچایا. اس لیے سچی بات کہنے وقتی طور پر آپ کو نقصان ہوتا ہے، لیکن وقتی طور پر آپ پریشان ہوتے ہیں، آپ کی بات کا لوگ یقین نہیں کرتے، لیکن جب وقت آتا ہے اور اس کے صحیح ہونے کا تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خود مدد فرما دیتے ہیں. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، انہوں نے ارادہ کیا اس کا جو نہیں وہ پا سکے. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ تھی کہ انہوں نے کفریہ کلمات کہے اور بعد میں مکر کے، اور ایسا انہوں نے ایک بار نہیں کیا، بہت دفعہ کیا. جب اپنی مجلسوں میں ہوتے تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بات کرتے، اور جب آتے مسلمانوں کے پاس تو ان کے ساتھ کی باتیں کرتے. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، انہوں نے ارادہ کیا تھا اس کا جو نہیں وہ پا سکے. اس کی ایکسپلینیشن اس طرح سے ہے کہ منافقین جو چاہتے تھے کہ جیسے کہ وہ اللہ کے رسول کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، اور ان کے تمام منصوبے، تمام پلاننگز کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئی، ایک بار بھی کامیاب نہیں ہوئی، ہمیشہ ناپاک ہی ہوئی. اس کی چند مثالیں بھی ہیں کہ ایک مثال یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے اور اسلام کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا چاہتے تھے، لیکن ان کا یہ منصوبہ بھی کامیاب نہیں ہوا. پھر یہودیوں کو مدینہ میں آباد دیکھنا چاہتے تھے، یہ بھی ان کی پلاننگ کامیاب نہ ہوئی. مجاہدین کے مالی ذرائع کو بند کر کے ان کو جنگوں کے اندر کمزور اور ہرانا چاہتے تھے، ان کی یہ بھی پلاننگ کامیاب نہ ہوئی. ان کی ایک اور خواہش تھی کہ وہ عبداللہ بن ابی کو تاج پہنائیں، تاج سلطانی اس کو پہنایا جائے. اور اس کے بارے میں آپ کو پتہ بھی ہے کہ اسی وجہ سے تو منافقین کی ایک جماعت شروع ہوئی تھی کہ عبداللہ بن ابی کو اپنا سردار بنانا چاہتے تھے، لیکن اللہ کے نبی جب مدینہ میں آ گئے تو پھر اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے اپنا امیر مقرر کر لیا. تو اس پر عبداللہ بن ابی کو کوئی اور آسرا اور کوئی اور پلاننگ اس کے ذہن میں نہیں آئی، تو اس نے مسلمان کا لبادہ اوڑھ کر اپنی منافقت شروع کر دی. تو جو اس کے ساتھ کے ساتھی تھے وہ اس کو ہمیشہ ایک بڑا مقام دلوانا چاہتے تھے، لیکن پھر بھی ان کی کوشش کے باوجود بھی ایسا نہیں ہو سکا. اور مسلمانوں کے خلاف مسجد زرار کا مورچہ بھی بنانا چاہتے تھے. تبوک میں رومیوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا نام و نشان ملتا ہوا دیکھنے کی خواہش بھی رکھتے تھے، لیکن ان کے سب منصوبے ناکام ہو گئے، نامراد ہو گئے. آخری حد جس کو وہ پہنچے تھے وہ تبوک کا واقعہ ہے کہ جب جنگ تبوک سے واپسی پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ انہوں نے بنایا تھا. رستے میں ایک رستہ آتا ہے عقبہ، جو بہت تنگ جگہ ہے، بلند ہے، دشوار ہے، اس سے گزرنا مشکل ہے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس رستے سے میں گزروں گا اور اس کے علاوہ کوئی نہیں اس رستے سے جائے گا. آپ نے اپنے 2 ساتھیوں کو مقرر کیا جو آپ کی حفاظت کے لیے تھے اور آپ کی سواری کو پکڑے ہوئے تھے، حضرت حذیفہ بن یمان اور عمار بن یاسر. تو واقعہ بہت لمبا ہے، لیکن پھر کیا ہوا کہ کچھ 12 لوگ جو ہیں آئے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے، ان کی پوری پلاننگ تھی. لیکن جیسے ہی آپ وسلم کے ساتھیوں نے ان کو للکارا، ان کا پول کھل گیا اور وہ وہاں سے بھاگ گئے اور اللہ نے اپنے رسول کو بچا لیا. تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تھا کہ میری امت میں سے 12 منافق ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے اور نہ ہی اس کی خوشبو پائیں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے. یعنی ان کے لیے جنت میں جانا اتنا ہی مشکل ہے جتنا اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا. ان میں سے 8 کے لیے تو فوارہ کافی ہے جو آگ کا چراغ ہوگا جو ان کے کندھوں میں نکلے گا یہاں تک کہ ان کے سینوں سے نمودار ہوگا. ٹھیک ہے، تو منافقین، خاص طور پہ وہ منافق جو آخری حملہ کرنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے تھے غزوہ تبوک کے موقع پر، ان کے لیے انتہائی سخت عذاب ہے. تو وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا کی بات سمجھ میں آئی کہ انہوں نے ارادہ کیا تھا اس کا نہیں وہ پا سکے. جتنی بھی پلاننگ، جتنے بھی منصوبے، جتنی بھی کوششیں کی تھی، اپنی کوششوں کے باوجود بھی وہ ایک دفعہ بھی اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکے. ہاں، تھوڑا تھوڑا یہ ہے کہ فساد برپا کر دینا، فتنہ پھیلانے کی کوشش کرنا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام کی ہمیشہ حفاظت کی. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک اللہ نے یہ ذکر نازل کیا اور اللہ ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ اپنی طرف بات کے متکلم کا صیغہ استعمال کریں کہ ہم نے اس کو ذکر کو نازل کیا. تو ذکر کے ساتھ ساتھ جتنی بھی چیزیں ہیں، اسلام ہے، اللہ کے رسول کی بات ہے، صحابہ ہیں، مومن بندے ہیں، اللہ نے سب کی حفاظت کی اور ہر ایک کو ایک مقام دیا، کسی کو بھی اس مقام سے نیچے نہیں گرنے دیا. وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ. اور نہیں انہوں نے انتقام لیا مگر یہ کہ غنی کر دیا اللہ نے انہیں اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے. یعنی اللہ نے تو اور اس کے رسول نے ان کو اتنا زیادہ مال و دولت سے نوازا، اتنا پروٹوکول دیا مسلمانوں کو اور ساتھ منافقین کو بھی ملا، لیکن انہوں نے بجائے اس کے کہ اچھا سلوک کرتے، الٹا اس کا بدلہ لیا، یعنی الٹ کیا انہوں نے. اس کی تشریح اگلی آیت کے اندر زیادہ اچھی ہم کریں گے. فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرٌ لَّهُمْ. پھر اگر وہ توبہ کر لیں، ابھی بھی مسلمانوں کے لیے گنجائش اللہ نے رکھ دی، اتنے بڑے اور اتنے برے منصوبے کرنے کے بعد بھی جو اسلام کو نقصان پہنچانے کی وجہ بن سکتے تھے لیکن نہیں بنے. اللہ کا دل جو اللہ تعالیٰ مومن کے لیے اگر رحم دل ہے، رحم فرماتے ہیں، تو اللہ ایک کافر کے لیے بھی رحمان ہے، اللہ ایک کافر کے لیے بھی رحیم ہے، اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے. تو ابھی بھی توبہ کے دروازے کھولے ہیں کہ اگر ابھی بھی کوئی توبہ کر لیتا ہے تو اس کو معاف کر دیا جائے گا. وَيَتَوَلُّوا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا. اور اگر وہ منہ موڑ لیں گے، اگر وہ توبہ نہیں کریں گے تو ان کو عذاب دیا جائے گا، ایسا عذاب جو دردناک ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں دیکھیں عذاب کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، ہدایت نہ ملنا، اولاد کی نافرمانی، مال دولت کے ہونے کے باوجود اس میں برکت کا نہ ہونا، اس میں سکون کا نہ ہونا، آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچنا، رشتوں میں قطع تعلقی کا آ جانا. بہت سے ایسے عذاب ہو جاتے ہیں جو کہ دیکھنے میں نہیں لگتے لیکن وہ ہمیں بڑی تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کو عذاب دیا جائے گا اور ان کے لیے وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. ان کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا. تو منافق بندے کی ایک اور بات کا کیا پتہ چلا کہ منافق بندہ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے. منافق بندہ ایسا ہوتا ہے جو اندر سے مخلص نہیں ہوتا، اپنے ساتھ بیٹھ کر جو اپنے طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اپنی جب برادری میں جاتا ہے تو جا کر
اپنے مقصد کی باتیں کرتا ہے، لیکن سب کے سامنے آ کر معصومیت کا لبادہ اوڑھ کر اپنے آپ کو بڑا پارسا سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایسے بندے کی سارے ارادے اللہ کے سامنے تو کھلے ہوئے ہیں، اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے، ظاہر اور باطن میں تضاد اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس لیے اپنے اس تضاد کی تشہیر کروانا مقصد نہیں ہے۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے ظاہر اور باطن میں تضاد آ گیا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ ہر ایک کو بتائیں، اللہ نے آپ کے رازوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، تو آپ چپکے سے توبہ کر لیں اور توبہ کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ایسے بندے کے لیے بہت بڑا عذاب ہے جو اندر سے اسلام کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا اور صرف ظاہری طور پر اسلام کے چند ریچولز کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، صرف مسلمانوں کی بستی میں رہنے کے لیے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، کچھ ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے عہد کیا اللہ سے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے دیں گے، لَنَصَّدَّقَنَّ، البتہ ہم ضرور صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم ضرور ہو جائیں گے نیک لوگوں میں سے۔ ہماری طرح کے لوگ تھے جو وقت آنے سے پہلے دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ضرور ایسا کریں گے، ہم ضرور صدقہ کریں گے، ہم ضرور نیک بن جائیں گے، لیکن جب وقت آتا عمل کا تو ان کی ساری پلاننگ وہیں پر رہ جاتی، وقت آتا قربانی کا تو وہ بے بس ہو جاتے اور اپنی خواہشات کے سامنے اپنے ایمان کو بیچ دیتے۔ اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ یہ لوگ فاقوں مرتے تھے مدینہ کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس شہر کا نام اس وقت کا یثرب تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کی کوئی بھی حیثیت نہیں تھی۔ آپ کی تشریف آوری کے بعد پورے شہر میں عرب کا جو مرکز تھا، ان کا شہر مدینہ بن گیا۔ اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ منافقین اتنے احسان فراموش ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول جن کی بدولت انہیں یہ خوشحالی نصیب ہوئی تھی، آج وہ انہی کے خلاف بگڑ کر اپنے دلوں کا فساد ظاہر کر رہے ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے تو یہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ اگر ہمیں نوازے گا، ہمیں اپنے فضل سے عطا کرے گا، ہم صدقہ بھی کریں گے، ہم نیک بھی ہو جائیں گے، لیکن اب اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا تو انہوں نے اللہ کے رسول سے اور اللہ سے منہ موڑ لیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُعْرِضُونَ، جب ان کو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا تو وہ کنجوس ہو گئے اور منہ موڑ لیا اور اعراض کرنے لگے۔ جیسے ہمارے پاس دولت آتی ہے نا، تو ہم جب دولت نہیں ہوتی تب بڑا غریب لوگوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور جن کے پاس دولت ہوتی ہے ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں کہ ایسے لوگ تو بڑے کنجوس ہیں، اتنا مال کمانے کے بعد بھی غریبوں کی مدد نہیں کرتے۔ لیکن جب اسی حالت میں ہم خود آتے ہیں اور بڑے دعوے کر رہے تھے کہ ہم جو ہے بڑا پروٹوکول دیں گے مسلمانوں کو، جو غریب مسلمان ہیں صدقہ کریں گے، اسلام کی راہ پہ خرچ کریں گے، ہم نیک بن جائیں گے، تو جب اللہ عطا کرتے ہیں تو ہمارا بھی یہ انداز اور یہی طریقہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو مزید سیونگ کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں اور خرچ کرنے کے معاملے میں ہمارا ہاتھ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، چھوٹا ہو جاتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے۔ اور نیک لوگوں کے بارے میں بھی ہماری یہی طریقہ ہوتا ہے، نیک ہونے کے بارے میں بھی، کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ہو جائے گا، مثلا ہماری ڈگری کمپلیٹ ہو جائے گی، اس کے بعد ہم نے نمازیں شروع کر دینی ہیں۔ بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جو یہ کہتے ہیں یونیورسٹی سے جب میں فارغ ہو جاؤں گی پھر میں نے پردہ شروع کر دینا ہے، یا پھر میرا فلاں پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے نا تو پھر انشاءاللہ نمازوں میں میں نے ریگولر ہو جانا ہے۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم ہو جائیں گے، تو ہوتے نہیں ہیں پھر ہم، جس نے ہونا ہوتا ہے اس نے اسی دن ہونا ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی ایمان کا لیول بڑھتا ہے، کوئی نیک کام کرنے کو دل کرتا ہے یا پھر صدقہ خیرات کرنے کو دل کرتا ہے، تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اسی وقت اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے، بجائے اسے کہ فیوچر پہ ڈالیں۔
فیوچر پہ ڈالیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق بھی دیتے ہیں، گائیڈنس بھی دیتے ہیں، اللہ رہنمائی بھی دیتے ہیں، اللہ نور بھی عطا کرتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی اپنے آپ کو منور نہیں کرتے، ہم پھر بھی طریقی میں رہنا چاہتے ہیں، ہم اس لائٹ سے فائدہ ہی نہیں اٹھاتے، وہ ہمارے بالکل قریب ہوتی ہے، جیسے قرآن ہمارے بالکل پاس آ گیا اور ہمیں اپنی بات سمجھا رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم عمل نہیں کریں گے تو ہمارا شمار ایسے ہی ہوگا فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ وتولوا وہم معرضون۔ یہ ہے وہ آیت کہ اگر ہم نصیحت کو سن کر پڑھ کر بھی عمل نہ کریں تو پھر ہم اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بدلے میں اللہ سزا کیا دیتے ہیں دنیا کے اندر، فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ سے بندوں کے دلوں میں قیامت تک نفاق پیدا کر دیتے ہیں، منافقت پیدا کر دیتے ہیں۔ ایسا بندہ ظاہر اور باطن سے کے تضاد کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی کبھی کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے ظاہر باطن کو ٹھیک نہیں کر پاتا۔ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ بما اخلف اللہ ما وعدوہ وبما كانوا یکذبون، بوجہ اس کے کہ جو انہوں نے اللہ کے خلاف کا کیا جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا، جو وعدہ کیا تھا، جو دعویٰ کیا تھا، جو اپنی باؤنڈری سیٹ کی تھی، جب اللہ نے اس کے مطابق ان کو سب کچھ عطا کر دیا تو پھر انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی۔ ان کی خلاف ورزی کی وجہ سے اللہ نے ان کو کیا سزا دی؟ ان کے دل سے ایمان کی جو ہلکی سی جھلک بھی تھی وہ بھی نکال دی، اور وہ تضاد کا شکار ہو گئے، شک و شبہات کا شکار ہو گئے، ان کے دل منافقت کی گندگی سے ناپاک ہو گئے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اللہم طہر قلوبنا من النفاق، کہ اللہ ہمارے دلوں کو نفاق کی برائی سے، نفاق کی بیماری سے پاک کر دے، کیونکہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو ساری عمر یہ ذہن میں اس کے سامنے اس کی امیجنیشن ہے، اس کے اندر اس کا تصور بنا دیتی ہے کہ تم صحیح ہو، باقی دنیا ساری غلط ہے، جو تمہیں غلط کہہ رہا ہے وہ بھی غلط ہے، جو تمہیں صحیح کہہ رہا ہے وہ بس ٹھیک ہے۔ تو انسان اپنی بہت سی برائیوں کو دیکھ نہیں پاتا، اور جب برائیوں کو نہیں دیکھ پاتا پھر اصلاح بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو جیسے جیسے ہم پڑھتے ہیں ہمیں خود کو منافق کہنے میں جھجک نہیں محسوس کرنی چاہیے، جو ہم ہیں نا ہمیں خود کو وہ کہنا چاہیے۔ جب ہم خود کو کہیں گے نا ہم منافق ہیں تو خود سوچیں کتنا برا لگے گا، جب برا لگے گا تو ہم خود کو چینج کرنے کی کوشش بھی کریں گے، ہم کتنا عجیب لگتا ہے نا خود کو کہنا میں منافق ہوں، لیکن ہم تو ہیں نا، ہمارا ظاہر اور باطن ایک جیسا نہیں ہوتا، ہمارے دل میں بہت کچھ چھپا ہوتا ہے لیکن ہم وہ ظاہر نہیں کر پاتے، ہم اپنے ظاہر کی وجہ سے لوگوں کو اپنی باتوں میں الجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر تو ہمارے دل پہ ہے۔ اس لیے جو بھی بات ہوتی ہے انسان کی جو دل میں ہے اس کو ہی ظاہر کرنا چاہیے، اپنے دل اور اپنے زبان کی بات کو ایک کرنا چاہیے۔ اگر انسان ایسا نہیں کرتا، بار بار منافقت اختیار کرتا ہے اور بار بار وعدہ کرنے کے بعد اس سے پیچھے ہٹ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ آیات بار بار کیوں سنوا رہے ہیں؟ ہمیں تھوڑا سا تدبر کرنا چاہیے، یہ نہیں سوچتے کہ یہ چیز ہم نے پہلے بھی پڑھی ہے، پہلے بھی سیکھی ہے تو ہم نے بس اس کو فارمیلٹی کے طور پر سننا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی ہمیں بڑی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کی اس میں حکمت ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بار بار وہ ہمارے سامنے لاتے ہیں۔ کیوں لاتے ہیں؟ ہو سکتا ہے اس میں ہمارے لیے کوئی خاص سبق چھپا ہو جو ہمیں نہیں پہنچا تھا، اللہ نے ہمیں دوبارہ سنوا کر دوبارہ اس کی تکرار سے ہمیں اس بات کی سمجھ آ رہی ہو، اس لیے تدبر کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اس کی آیات ایسی آیات ہے کہ جن کو انسان بار بار پڑھے تو ایک نیا سبجیکٹ، ایک نیا آبجیکٹ سامنے آتا ہے، ایک نیا پیغام سامنے آتا ہے، ایک نیا میسیج سامنے آتا ہے، تو اس میسیج کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کل جو ہم نے پڑھا اس میسیج کا مقصد کچھ اور تھا، آج جو سیکھ رہے ہیں اس میں ہمارے لیے کوئی اور پیغام چھپا ہو، تو اس لیے خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کو سننا چاہیے، دیکھنا چاہیے اور غور و فکر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو منافقین کی کے بارے میں ہم چونکہ ڈیٹیل سے پڑھ رہے ہیں تو آج کل اپنے بارے میں ضرور دعا کیا کریں
اللہ ہمیں کبھی بھی ایسا نہ بنانا کہ ہمارے ظاہر اور باطن میں تضاد آ جائے. بہت سے معاملات میں ایسا ہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا ہمارے دلوں کو بھی. تو ہمارے ظاہر تو ایسے ہی رہنے ہیں. ہم خود کو لوگوں کے سامنے گناہ گار ثابت تو نہیں کروا سکتے. ہم سب چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری رسپیکٹ کریں. ہم سب چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں نیک سمجھیں. ہم سب چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں پارسا سمجھیں. ہماری خوبیاں ان کے سامنے ہوں، ہماری خامیاں ان کے سامنے نہ ہوں. تو اللہ ہمیں تو اس طرح کا بنا دے کہ ہم خامیوں سے خود بہت دور ہو جائیں. ہمیں اپنے ظاہر اور باطن میں تضاد پیدا نہ کرنا پڑے. ہمیں پارسائی کا لبادہ نہ ہونا پڑے. تو ہمیں خود پورا پارسا بنا دے. اللہ ہماری جو نیکیاں ہیں، ہمارا جو ایمان ہے، وہ ریاکاری کے لیے نہ ہو. ہم صرف تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے اللہ ایمان کے ساتھ جڑے رہیں. لوگوں کی اٹریکشن، لوگوں کی طرف سے جو اپریشیٹ ہمیں کیا جاتا ہے، ہم اس کے پیچھے نہ بھاگیں. ہم صرف تیری رضا حاصل کرنے کے لیے بھاگیں. اور یہ سب تب ہوتا ہے جب انسان کے اندر اخلاص آتا ہے، جب انسان کے اندر ایمان آتا ہے، جب انسان کے اندر سے نفاق نکل جاتا ہے، جب انسان پورے کا پورا اللہ کا ہو جاتا ہے. پھر وہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. اگر کبھی اسے غلطی ہو بھی جاتی ہے تو وہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے. اسے پتہ ہوتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے، لیکن منافق بندے کو نہیں پتہ ہوتا وہ غلط کر رہا ہے. اس کو لگتا ہے کہ ایسا معاشرہ ہے اور اس معاشرے کے ساتھ ایسے چلنا پڑتا ہے. معاشرے کے مطابق وہ چلتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ دین جو آج سے 1400 سال پہلے سکھایا گیا تھا، ہمیں اس دین کے مطابق چلنا ہے. ہم نے اس سٹیٹس کو، اس شریعت کو آگے لے کے بڑھنا ہے. اس کی نظر یہ ہوتی ہے کہ میرا فائدہ کس چیز کے اندر ہے. اس دور کے منافقین کے اندر بھی یہی بات تھی کہ وہ اپنے مفاد کو سوچتے تھے. اور آج ہم بھی، ہم سے مراد ہم ہیں. یاد رکھیے، ہم سے مراد کوئی دوسرا نہیں ہے. اگر میں بات کر رہی ہوں تو میرے ہم سے مراد میں ہوں، اور آپ کے ہم سے مراد آپ ہیں. ہمیں دوسروں کی طرف اپنی انگلی اٹھانے کی بجائے اپنی طرف ایک بار ڈال کے دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر ایسے کون سے کام ہیں جس کی وجہ سے ہم اللہ سے دور ہو رہے ہیں، اور ہماری بات میں اور ہمارے عمل میں فرق آ رہا ہے. ہم جو اللہ سے دعویٰ کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، وہ پورا نہیں کر پا رہے. ہم جو لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں وہ پورا اب خود سوچیں، جو بندہ آپ سے وعدہ کرتا ہے اور اس خلاف ورزی ہو جاتی ہے، وعدہ پورا نہیں کرتا، تو اس کی کیا کریڈیبلٹی آپ کے سامنے رہ جاتی ہے؟ آپ دوبارہ اس پہ یقین کر پاتے؟ تو ایسا ہی معاملہ ہے کہ جب انسان اللہ کے ساتھ وعدہ کر کے پھر اسے پورا نہیں کرتا تو اللہ کے سامنے بھی اس کی کریڈیبلٹی تھوڑی کم ہو جاتی ہے. لیکن اللہ اور بندے کا معاملہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. انسان ایک آنسو بہاتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو انسان دوبارہ اللہ کی نظر میں پہلے سے زیادہ اس کی عزت بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر منانا چاہیے نا اس رب کو جس کے ساتھ، جس کے حق میں ہم اتنا زیادہ حق تلفی کر رہے ہیں. اس کے حقوق کی، اس کی عبادت جو کرنی تھی وہ اس کا حق نہیں ادا کر پا رہے. اللہ اس اگلی آیت کے اندر ہمیں مزید ابارنے کی کوشش کرتے ہیں. الم یعلم ان اللہ یعلم سرہم ونجواہم، کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ان کے راز کو بھی جانتا ہے اور ان کی سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے. دنیا سے کتنا بھی چھپا رہے ہیں اپنے اندر کے راز کو، زبان سے کچھ اور کہہ رہے ہیں، اندر کیا چل رہا ہے دنیا سے تو چھپا سکتے ہیں نا. اپنے ساتھ کیا سرگوشیاں کر رہے ہیں دنیا سے تو چھپا سکتے ہیں، مگر اللہ وہ دیکھ رہا ہے، ہماری ایک ایک بات کو سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے. اس سے تو نہیں چھپ سکتے. وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے غیب کے علم کو. تو اس کے علم کی طرف ہماری نظر رہنی چاہیے. جب انسان کا یہ عقیدہ بن جاتا ہے کہ اللہ اس کی ہر بات کو نوٹ کر رہے ہیں، اللہ اس کی ہر بات کو دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کو اس کی ہر بات کا علم ہے. اللہ تو غیب کو بھی جانتے ہیں، وہ چھپا ہی نہیں سکتا کچھ بھی. وہ اپنی منافقت کو اپنے اندر بھی نہیں چھپا سکتا. اگر دنیا سے چھپا بھی لے تو وہ اللہ سے تو نہیں چھپا سکے گا.
تو اس لیے یہ علاج بتا دی اللہ نے. ہم سوچ رہے تھے نا ہم ایسی برائیوں سے کیسے بچیں. ہم ابھی سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ ہم بچنا چاہتے ہیں منافقت کا لبادہ نہ اوڑھنا پڑے کسی بھی معاملے میں. یہ نہیں ہے کہ ہم اس وقت کے منافقین جیسے منافق ہیں. ہم اعتقادی منافق تو نہیں ہیں. ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سچے دل سے ان کے اوپر ایمان لائے ہیں. آخرت پہ یقین ہے ہمارا. لیکن ہمارے عمل کے اندر منافقت ہے. ہم اپنی بات اور عمل کے لحاظ سے تھوڑے ڈبل فیس ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں نا علاج بتا دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. کیا علاج ہے؟ اللہ کے علم پر نظر رکھو. اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے ہر وقت ذہن میں ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں نے جو بات دل میں چھپائی ہے اور لوگوں کو کچھ اور کہہ رہی ہوں, اللہ تو جانتے ہیں اس کو. اگر اللہ نے بندے کے سامنے مجھے قیامت کے دن لا کے کھڑا کر دیا تو وہ بندہ, اس بندے کیا پوری دنیا کے سامنے میرا پول کھل جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ پھر کیسی انسلٹ ہوگی. آج 4 بندوں کے سامنے ہماری کوئی انسلٹ کر دے نا تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم سمجھتے ہیں زمین پھٹے اور ابھی دنس جائیں اندر. ہم سے برداشت نہیں ہوتا, اتنی ایگو ہماری بڑھ گئی ہے نا. ایسے ہی ایک ماں بچے کو اچھی طریقے سے اس کی اچھی اور بری باتوں کے بارے میں بتا نہیں سکتی, اس کو ڈانٹ نہیں سکتی کہ بچہ اپنی اتنی انسلٹ فیل کرتا ہے. ہم ایک ماں کی بات برداشت نہیں کر پاتے, ایک ٹیچر کی بات برداشت نہیں کر پاتے, اپنے دوستوں کی بات برداشت نہیں کر پاتے جو صرف 2-4 لوگوں کے سامنے ہمیں کہتے ہیں. اور اللہ جنہوں نے قیامت کے دن ہمیں پوری دنیا کے سامنے کھڑے کر کے کہنا ہے کہ تم اس بندے کے بارے میں یہ سوچتے تھے اور ظاہر یہ کرتے تھے, کیا ہمارا رہے گا وہاں پہ, حال ہمارا کیا ہوگا؟ اس وقت نہ موت آئے گی, نہ ہی کوئی مددگار ہوگا, نہ ہی کوئی دوست ہوگا. اس لیے ظاہر اور باطن کو ایک کرنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. اور یہ بہت اہم سبق ہے, اس پہ پریکٹس بھی کرنی ہے. پریکٹس میکس پرفیکشن. انسان آہستہ آہستہ کوشش کرتا ہے. سب سے پہلا اسٹیپ ہوتا ہے قبول کرنا. ہم ہیں ایسے, سب مانتے ہیں, ہم سب اس بات پہ یقین کرتے ہیں کہ ہم سب کے اندر ایسی برائی موجود ہے. جب یقین کر لیں گے, جب ہم مان جائیں گے کہ ہم ایسے ہیں, تو ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے گا. جب ہم کہیں گے نا نہیں یہ تو آیت میرے لیے نہیں تھی, تو فلاں بندے کے لیے تھی, یہ تو میری فلاں دوست کے لیے, یہ میرے فلاں رشتہ دار کے لیے, تو پھر نہیں چینجنگز آئیں گی, پھر عمل نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے, تو پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ ہم نے ماننا ہے کہ ہم ایسے ہیں. پھر آہستہ آہستہ جب مانیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری برائیوں کو ہمارے سامنے لائیں گے. پھر جب ہمیں گن آئے گی, ہمیں کراہت محسوس ہوگی خود سے کہ ہم ایسے ہیں, ہمارے بارے میں قرآن میں تو اتنا یہ والا انداز اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا اور اس کا عذاب یہ ہے اور اللہ ناراض ہو جاتے ہیں. تو پھر انسان آہستہ آہستہ اس کو ختم کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے. اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے, اخلاص والا ایمان عطا کرے. اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ ہم سے کوئی ایسا کام نہ کروائے جس کی وجہ سے قیامت کے دن ہمیں اپنا منہ چھپانا پڑے. ہم روز محشر اللہ تیرا دیدار کرنا چاہتے ہیں, تو دیدار تو تبھی ہوگا جب ہمارے اندر سچا دین ہوگا, پکا سچا ایمان ہوگا. اور اللہ ہمیں ایسا ایمان عطا کرے کہ ہم اپنے نبی کے سامنے کل کو شرمندہ نہ ہو سکے, اللہ کے سامنے شرمندہ نہ ہو سکے, ہم صحابہ کی محفلوں میں بیٹھ سکیں, ہم اللہ کے رسول کے گھر کے ساتھ ہمیں گھر نصیب ہو, اور ہمیں اللہ کے رسول کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب ہو. اس سب چیزیں ہمیں تبھی ملیں گی جب ہم اپنے گراؤنڈ پہ, اپنے دل پہ محنت کریں گے, اپنے باطن پہ محنت کریں گے, تو ظاہر خود بخود ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. کوشش کرنی ہے. باقی اللہ کی رحمت جب شامل حال ہو جاتی ہے تو پھر انسان کی تمام چیزوں کے اندر برکتیں ہی برکتیں آ جاتی ہیں. اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اس سے راضی ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فإن مع العسر يسرا إن مع
العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب